بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ اللہ اکبر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں 7 آسمانوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک کا کتنا سفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 7 آسمان کے نام اور ان کے رنگ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ عربی میں 7 زیادہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ احادیث میں خاص کر شب معراج کی احادیث میں 7 کا ہی ذکر آیا ہے، ہمیں قرآن سے ہی اشارہ ملتا ہے کہ 7 آسمان کا اپنا الگ الگ نظام ہے، یعنی اس حساب سے ان کو 7 الگ الگ کائنات کہا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہاں پہ؟ ہر رات جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، کیا یہ پہلا آسمان ہے؟ قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا ہے، مطلب جہاں ستارے ہیں وہ اس دنیا کا سپیس ہے، پہلا آسمان نہیں۔ پہلا آسمان اس کے آگے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلا آسمان آئے گا جو 500 سال کے سفر کرنے کے بعد آئے گا، پھر پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک کا پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر 500 سال کے فاصلے کے بعد تیسرا آسمان۔ اس طرح زمین سے 7ویں آسمان کا 7000 بنتے ہیں۔ اب یہ 500 سال کیا ہیں؟ ان 500 سال کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لوگوں سے ارشاد فرمائی ہوگی، تب سپیس اور یونیورس کا سائنسی علم لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں سائنسی چیزوں کا ذکر آیا وہ اس طرح سے آیا کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی تھوڑا بہت علم آ جائے۔ 1500 سال پہلے سفر کرنے کے لیے گھوڑے، اونٹ، کھچر تھے، یا خود چل کے جانا پڑتا تھا، اور سب سے تیز رفتار جس کو سمجھا جاتا تھا وہ گھوڑا تھا۔ اب 500 سال کا سفر اس زمانے میں بہت لمبا سفر سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی جب لوگوں نے 500 سال کا سفر سنا ہوگا تو فوراً ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا یہ تو بہت ہی لمبا سفر ہے جو ایک انسان کی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہاں مقصد یہ تھا کہ فاصلے کا اندازہ کرایا جائے کہ پہلے آسمان اتنا دور۔ اب سائنس آ گیا تو سائنٹیفکلی 500 سال کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے گاڑیاں آئیں جو جانوروں سے تیز تھیں، پھر جہاز آئے، پھر سپر سونک جہاز آئے، پھر ہائپر سونک جہاز بھی بنائے گئے۔ آج راکٹس اور سپیس شپس ہیں جو کئی کلومیٹر کی سپیڈ سے سفر کرتے ہیں۔ اب انسان اس سے بھی تیز سفر کی کھوج میں لگا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو سپیڈ سمجھی جاتی ہے وہ لائٹ کی ہے۔ تو کیا 500 سال سے مراد 500 لائٹس ایئرز ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر 500 لائٹ ایئرز لیں گے تو 500 لائٹ ایئرز کوسمولوجیکلی تو بالکل ہمارے قریب میں ہیں۔ سب سے مشہور ستارہ وہ بھی 650 لائٹ ایئرز دور ہے۔ تو زمین سے 7ویں آسمان کے اینڈ تک 7000 سال کا ڈسٹنس ہے۔ 7000 لائٹ ایئرز کو ہماری ملکی وے گلیکسی کے ہی اندر ہیں۔ ہماری گلیکسی کا ڈائیمیٹر 1,00,000 لائٹ ایئرز ہے۔ ملکی وے ایک ایوریج سائز گلیکسی ہے۔ اس یونیورس کی اور یونیورس کے ٹوٹل گلیکسیز کا ایسٹیمیٹ ہے 2 ٹریلین، یعنی 2000 بلین گلیکسیز۔ گلیکسیز کیا ہوتے ہیں؟ گلیکسیز اربوں کھربوں ستاروں کا گروپ ہوتا ہے، اور ہر سٹار کے ساتھ ایک پلینٹ ہے۔ اب ایک غلط بات جو ہماری اسلامک بکس میں داخل ہو گئی تھی وہ یہ کہ گریک فلسفی
کے حساب سے چاند پہلے آسمان میں، سورج چوتھے آسمان میں۔ یہ گریک فلسفی کی باتیں تھیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب اپولو 11 مون مشن ہوا، نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن چاند پر اتر کر واپس آئے تو کچھ علماء اس کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ چاند پہلے آسمان پہ ہے اور پہلے آسمان پہ جانا ناممکن ہے۔ یہ بات قرآن میں اس طرح سے ملتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے 2 دن میں ارتھ اور سولر سسٹم کو بنایا اور پھر کچھ دن میں ارتھ کو رہنے کے لیے بنایا۔ قرآن فرماتا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون بلند فرمایا جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ 7 آسمان الگ الگ ہیں۔ اب یہاں پر آخری بات، کیا ہم ان آسمان تک جا سکتے ہیں؟ معراج کی روایتوں میں آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتے نے دروازہ کھولا اور آگے کا سفر طے کیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک انسان کو آسمان پر پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، اور موت کے بعد بھی مومن کی روح عرش تک جائے گی، کافر کی روح پہلے آسمان پر لٹکا دی جائے گی۔ اب میں آپ کو 7 آسمان کے نام اور ان کے رنگ بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیر کی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مسحرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام داما ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اس میں بیت المعمور ہے۔